الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم زدنا علما اللہم اجرنا من النار ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی بہت سی عنایات سے 25واں پارہ اور 26واں نصف پارہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 25ویں پارے میں کل 20 رکوع ہیں۔ ان 20 رکوعات میں شامل ہیں سورۃ حامیم السجدہ جو کل سے شروع ہے، پھر سورۃ شورا ہے، سورۃ زخرف ہے، سورۃ دخان اور سورۃ الجاثیہ۔ الحمدللہ آج 26واں روزہ ہے اور آنے والی رات میں اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں اپنے بندوں کا استقبال کرنے کو بے قرار ہیں، اور اس کے لیے فرداً انفرادی طور پہ پرسنلی ہر بندے کو دن میں ہی تیاری شروع کرنی چاہیے، اس ذوق شوق، اس بے قراری کے ساتھ جیسے کسی شخص نے کسی بہت ہی اعلیٰ جگہ کا سفر کرنا ہو، کسی بہت اعلیٰ ہستی سے ملاقات کرنی ہو، جہاں سے اسے بہت سے فوائد حاصل ہونے والے ہوں، بہت سی دولت ملنے والی ہو، تو جتنا وہ بے قرار ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا بے قرار کیجیے، اور معمول سے ہٹ کر اپنی افطاری کو مختصر کریں۔ مختصر سے مطلب کہ اس میں بہت وقت نہیں لگائیں، یہ اس تیاری میں شامل کریں کہ لمبی تیاری افطاری کی جب ہوتی ہے تو بندہ اس وقت تک تھک جاتا ہے، اور کوشش کریں کہ وقت سے پہلے تیاری کر کے افطاری سے فارغ ہو جائیں، اور افطاری کرنے کے فوراً بعد پھر آپ کی جو اگلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقاعدہ شب قدر کے لیے شروع ہو جانی چاہیے۔ افطاری کے وقت ہی آپ نے جو کچھ کھانا ہے اس سے کھا کے فارغ ہو جائیے، پھر مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ سے کھانے پینے کے لیے وقت ضائع کرنے سے گریز کیجیے، تاکہ شام ہوتے ہی جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں تو بندہ بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ آداب ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، جب تک آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا انسان فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات آج عطا کرنی ہے آپ کو جو سب کے کانسیپٹ میں یہی ہوتی ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، اگرچہ میں نے
20 رمضان المبارک کو عرض کیا تھا کہ سب طاق راتوں کو بیدار کیجئے، حتی الامکان ان میں کوشش کریں کہ جتنا حصہ اپنا بیداری کا ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ جنہوں نے ان طاق راتوں میں خیال رکھا وہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کو یقیناً اس سے جو روحانیت تھوڑی تھوڑی ملتی رہی ہے وہ اب جمع ہو گئی ہے اس رات کے لیے۔ تو جو نہیں بھی پہلی طاق راتوں میں بیدار ہو سکے تو آج دن میں تیاری کریں اور پھر پوری رات میں جس انداز سے بھی ہو۔ بعض لوگ اسپیشلی میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج کی رات کیا پڑھنا ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ پڑھیں۔ جن الفاظ سے آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے کریم رب کو پکاروں، میں اپنے رب کے حضور اپنی بخشش کی التجائیں کروں، وہ آپ پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت پہ دل لگتا ہے تو وہ کریں، استغفار پہ دل لگتا ہے تو وہ پڑھیں، درود پاک کثرت سے پڑھنا اچھا لگتا ہے تو وہ پڑھیں۔ نمازیں ہیں، قضا نمازیں ادا کریں۔ جو لوگ صاحب ترتیب ہیں، جن کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں، وہ نفل عبادت کریں اور کثرت سے کوشش کریں کہ قرآن مجید جنہوں نے شروع کیے ہیں آج کی رات میں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر زیادہ ٹائم میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو چند پارے اگر رہ بھی گئے ہوں گے تو وہ اسی رات میں مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں، اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت کو دعوت دیں اور اس کو رو رو کر آہوزاری کر کے پکاریں۔ اکیلے پڑھیں تاکہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی دوسرا نہ آئے۔ اس انداز سے آج کی رات کو دن میں ترتیب دے لیں، غسل کریں، صاف پاک کپڑے پہنیں، شام کو جلدی فارغ ہو جائیں اور پھر سحری تک اپنے رب کی بارگاہ میں وقت گزاریں۔ ہو سکے تو عبادت سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کر لیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کھانا کسی کو صدقہ دے دیں، افطاری اپنی میں سے تھوڑا سا اٹھا کے کسی کو صدقہ کر دیں، کوئی گھر میں اناج ہے، غلہ ہے، کوئی وہ چیز اٹھا کے کسی کو صدقہ دے دیں۔ اس سے رب کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی، آپ کے اندر نرمی اور رقت خود زیادہ پیدا ہوگی اور ایک اہتمام ہوگا جس کی انشاءاللہ برکات آپ کو عبادت کے دوران نظر آئیں گی۔ تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پھر رات میں 11 بجے کے بعد جو ٹائم بھی مناسب ہوا اس میں آدھا گھنٹہ پہلے آپ سب کو انفارم کر دیا جائے گا۔ ہمارا جو زکوٰۃ کے موضوع پہ پینڈنگ آ رہا ہے بیان، تھوڑا سا ٹائم وہ ہوگا اور پھر اجتماعی دعا آن لائن ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے۔ تو جو لوگ جس طریقے سے بھی آن لائن آنا چاہیں گے اس طریقے کا انتظام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جس طرح ممکن ہے ہم اکٹھے ہو سکیں گے، آج کل ہمارے پاس صحیح ایک ذریعہ ہے اور ایک لحاظ سے یہ بہت اچھا ذریعہ ہے کہ جو لوگ بہت دور سے پہلے بھی نہیں آ سکتے تھے اب بھی نہیں آ سکیں گے تو وہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ پاک سے وقت کی برکت کی دعا کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ 25ویں پارے کا پہلا رکوع، یعنی الیہ یرد علم الساعہ۔ قیامت کے وقت کو ایگزیکٹ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حالانکہ اس کی نشانیاں تو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں اور ہم سب نے سن رکھی ہیں کہ جب قیامت آئے گی جمعہ کا دن ہوگا، جب قیامت آئے گی 10 محرم ہوگا، مگر سن پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہر سال 10 محرم آئے اور کبھی 10 محرم جمعے کو آ جائے تو ضرور یاد آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تب بھی یہی دن ہوگا، مگر اللہ پاک نے سال کون سا ہے اس کو پوشیدہ رکھا، اور یہی حکمتیں ہیں اللہ پاک کی۔ اب اللہ کے علم کی اور اس کی قدرت کی بات کیا ہے کہ وہ کونپلوں سے کس طرح سے پھل برآمد کرتا ہے اور وہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ شکم مادر میں کیا ہے اور کوئی مادہ اپنا بچہ کب جنے گی، اس کا اصل اور اتھینٹک علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ قیامت کے دن اللہ کریم
اس کی ذات کا انکار کرنے والوں سے سوال کرے گا کہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ وہ خود کہیں گے، کون؟ کافر جن سے سوال ہوگا اس وقت خود کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، اظہار برات کرتے ہیں۔ اب جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے اس وقت یہ کہیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول انہیں بلاتے تھے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی اس وقت یہ لوگ بالکل اس طرف نہیں آتے تھے۔ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ جب اسے آرام اور راحت مل جائے تو ایک دم سے قیامت کو بھول جاتا ہے اور ہر فائدے والی چیز کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اگر کوئی کام کرنے میں پروفٹ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، نفع ہو گیا، حالات اچھے ہو گئے، دولت زیادہ آ گئی، خوشی مل گئی کسی کام کے بدلے میں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری محنت کی وجہ سے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے اور نہیں چاہتا جب، تو یہ مشاہدات لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے، رقمیں ڈوب جاتی ہیں اور بنا بنایا کاروبار ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ مگر بس انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب تکلیف آ جائے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور پھر جب کسی کو ملتا ہے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، بس میرے لیے دعا کریں، اور خود بھی دعاؤں میں لگ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی حالات بدل جاتے ہیں، تنگی دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر معاملے میں سچا ہے، اور آج بھی دیکھیں تو 1400 سے جو اعلانات قرآن کریم میں ہو رہے ہیں وہ سب کے سب سچے ثابت ہو رہے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ اور کائنات میں ہم دیکھیں اور خود انسان کے بارے میں دیکھیں تو ایسے ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جن کا پرانے زمانے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جو آج نظر آ رہا ہے نا، یہ 1450 سال پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی چیز نئی نہیں ہو رہی۔ وہ سائنس پڑھنے والے، سائنس پڑھانے والے، تجربات کرنے والے، ان سب لوگوں کے لیے یہ سب کچھ نیا ہوتا ہے، مگر اس پاک کلام کے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کچھ نیا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو قرآن کے اوپر لا کے سیٹ کرتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور بے شمار غیر مسلم اسلام لانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج ہم نے جن چیزوں کو ایک وقت میں جھٹلایا تھا، اب آگے آ کے وہ چیزیں جب ہمارے لیے ثابت ہوئیں تو ہماری سائنس جھوٹی ہوگی، قرآن جھوٹا نہیں ہوا۔ تو جو چیزیں آج ہمارے دور میں ہیں، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے باپ دادا پردادا، انہوں نے تو کبھی یہ چیزیں خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ہمارے جو بڑے تھے جب شروع میں بجلی کی باتیں ہونے لگی تو لوگ تو بجلی کے سوئچ کو جا کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور آج ہم سارے چلتے ہی بجلی پہ ہیں۔ کوئی چیز شاید ہی ایسی ہوگی جو بجلی کے بغیر ہوگی، اور پھر کس کس طرح کی جو ایجادات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں۔ وہ لوگ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی سوچ بھی یہاں تک نہیں تھی، یہاں تو انسان نے سب کچھ بنا لیا اور مارکیٹس بھر گئیں، ہمارے گھر بھر گئے ان تمام چیزوں سے۔ تو یہ کس نے سوچا تھا کبھی کہ انسان اس حد تک چلا جائے گا، اتنی ترقی کر لے گا اور یہ چیزیں اس کے بس میں کر دی جائیں گی؟ اور کس نے سوچا تھا کہ انسان زمین سے اٹھے گا اور چاند تک پہنچ جائے گا؟ انسان جو سورج کو اتنا بڑا سمجھتا تھا، اتنا بڑا کہ جیسے اس جتنی کوئی چیز ہی نہیں، اور ہماری پوری دنیا سے کئی گنا بڑا سورج ہے، لیکن سائنس نے جب ترقی کی، اس نے مشاہدات کیے، تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تو اس جیسے سورج جو ہماری زمین کے اوپر چمکتا ہے، نہ جانے کتنے سورج ہیں، اور اس سے بھی کئی کئی درجے بڑے سورج اللہ پاک نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اور ایک وقت یہ تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی بہت بڑی مخلوق سمجھتا تھا اور اس کے سامنے جھکتا تھا، اس کو سجدے کرتا تھا، اس کو خدا مانتا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ آج آپ سمجھ سکتے ہیں، آج لگتا ہے کہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ سورج ایک چھوٹا سا کرہ ہے، چھوٹا سا کرہ ہے بالکل،
اور اس سے نہ جانے کتنے کتنے بڑے قرے اللہ پاک نے پیدا کر رکھے ہیں۔ تو یہ کبھی پرانے زمانے کے کسی انسان نے سوچا تھا؟ اب انسان کو دیکھیے، ادھر بلندیوں پہ گیا تو چاند تک چلا گیا، ادھر پستیوں میں گیا تو سمندر کی تہ میں اتر گیا، اور سمندر کی تہ میں اللہ نے جو مخلوقات بنائی تھی اور جو اس بندے کے فائدے کے لیے چیزیں اللہ نے سمندر کی تہ میں رکھی تھی، وہ کروڑوں اور اربوں کی مالیت کے لال جواہرات، مونگے، موتی، وہ وہاں سے جب نکال کے لاتا ہے تو اس کی پریکٹس انسان نے کی اور کہاں تک ترقی کر گیا، اور پانی کی تہ تک اتر کے وہ سارے سامان لے کے خیر و عافیت سے واپس باہر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے نا۔ یہ اللہ کریم نے ہی انسان کو سب فرمایا، بتایا کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا، اور ان کا ذکر کس میں کیا؟ قرآن کریم میں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن ایسی سچی کتاب ہے کہ جس کی بتائی ہوئی کوئی چیز جھوٹ کے قریب تک بھی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے جسم کو دیکھے تو یہ سارے کا سارا اللہ کا راز ہے۔ انسان اللہ کا راز ہے۔ اللہ پاک نے اسے اس انداز سے بنایا ہے کہ ساری زندگی ہو گئی ہے لوگوں کو میڈیکل میں اسپیشلسٹ بنتے ہوئے، کبھی کسی شعبے میں، کبھی کسی میں، یعنی ایک ایک عضو جو ہمارا ہے، اپنی ویلیو دیکھیں ذرا، اپنی عزت دیکھیں، اپنا مقام دیکھیں، کہ آپ جب ہاسپٹلس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دانتوں کا ہاسپٹل الگ ہے، آنکھوں کا ہاسپٹل الگ ہے، کانوں کا ڈاکٹر الگ ہے، گلے کا ڈاکٹر الگ ہے، اور اس نے الگ ہونے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پھر کتنے سال اپنی زندگی کے لگائے ہیں۔ تو اتنے سال لگانے کے بعد اور اتنے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ کیا بنا؟ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، کان کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، دانت کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، گردے کا اسپیشلسٹ، ہارٹ کا اسپیشلسٹ، ہڈیوں کا اسپیشلسٹ۔ اے انسان ذرا اپنے اوپر غور تو کر، یہ تیری شان ہے، یہ تیرے پاس اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن کی تشخیص کے لیے، جن کی تحقیق کے لیے ایک بندے کو کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور زندگی کے اتنے سال بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ یہ کہنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے دانتوں کے لیے اسپیشلائزیشن کر لی ہے، میں نے آنکھوں کی اسپیشلائزیشن کی ہے۔ تو ساری باڈی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کے جسم میں 360 کیا ہیں؟ جوڑ ہیں۔ آج تک تحقیق کرتے 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 انسان یہاں تک پہنچا، مگر انسان کو انسان آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے۔ ہم خوار ہو جاتے ہیں، ایک بیماری لگ جاتی ہے، ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پھر نہ جانے کتنے ہاسپٹلس میں جا کے خوار ہوتے ہیں، تب کہیں زندگی ہو تو کوئی ایسا ڈاکٹر مل جاتا ہے جو کامیاب علاج کر لے، ورنہ وہ بھی سارے تجربے کرتے رہتے ہیں اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود۔ یہ اللہ ہے اور اللہ نے یہ اپنی مخلوق بنائی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ کتنا بڑا کرم ہے، مگر کبھی ہمارا اپنی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ نے ہمیں کتنا مضبوط، کتنا شاہکار اور کیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سارے اسرار و رموز ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، کچھ سال پہلے تک، یہاں ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں، کچھ سال پہلے تک جو مسائل ہوتے تھے روزے کے متعلق، وہ ہوتے تھے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ یہ مسائل سنتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انجیکشن لگانے سے خواہ وہ وین میں ہو خواہ وہ گوشت میں ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں تھوڑی سی وجہ عرض کر دوں آپ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے والے یعنی علماء تھے، انہوں نے تو اس کے خلاف بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ نئے مولوی آ گئے ہیں، اب یہ نئے مسئلے لے کے آ گئے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے والوں کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اب روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک وقت تک یہ تھا کہ گوشت میں انجیکشن لگائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وین میں لگائیں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تحقیق کیا کہتی ہے؟ اب تحقیق کہتی ہے کہ آپ ڈرپ بھی لگوائیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کے ڈائلسس اگر ہو رہے ہیں، اور وہ ڈائلسس جو صرف نالیوں کو خون مہیا کرتے ہیں اور وہ صاف کرتے ہیں، جو ہیمو ڈائلسس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کیا وجہ ہے؟
اب وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پچھلے زمانے میں صرف حکیم اور طبیب ہوتے تھے نا، مینول طریقے سے علاج کرنے والے، اپنی نبض دیکھ کے تشخیص کرنے والے، ان کی اس دور میں جتنی تحقیق تھی انسان کی باڈی کے متعلق، تو ان کی تحقیق یہ کہتی تھی کہ یہ چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں، یہ ان کی تحقیق تھی۔ جب جدید وقت آیا، مشینری کے ساتھ میڈیکل اعتبار سے انسان نے ترقی کی اور بہت ساری چیزیں جدید دور کے مطابق جانی، انسان کی باڈی کو اندر سے سارا دیکھا گیا، چیک کیا گیا، پتہ چلا کہ کون سی وینز کدھر سے کدھر جاتی ہیں، کن کا راستہ معدے تک جاتا ہے، کن کا راستہ دماغ تک جاتا ہے، کس کا راستہ ڈائریکٹ معدے تک پہنچتا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیق کرنے کے بعد ثابت ہوا کہ وین ہو یا گوشت میں انجیکشن ہو یا ڈرپ لگی ہو، تو یہ چیزیں ایک طریقے سے، یعنی جب ڈائریکٹ معدے میں خاص غذا پہنچانے کے لیے نہیں لگائی جاتی، علاج کی غرض سے لگائی جاتی ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات یہ ہے کہ تحقیق جب بڑھی اور تحقیق ترقی کر کے یہاں آئی تو پھر یہ ثابت ہوا کہ چیزیں وہ نہیں تھیں، چیزیں یہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ تو انسانی نفسیات کے بارے میں ابھی بھی بہت سارے راز پوشیدہ ہیں اور بہت سارے منکشف بھی ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کو معجزہ کہتی ہے، یعنی جس زمانے میں آپ داخل ہو جائیں، جب آپ کی تحقیقات عروج پہ چلی جائیں گی تو آپ پلٹ کر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہ تو 1400 سال پہلے کی قرآن میں موجود ہوں گی۔ ایک معجزہ ہوتا ہے نا جو حصی طور پہ نظر آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بات ہوئی، آپ کے ید بیضاء کی بات ہوئی، لیکن ایک معجزہ کیا ہے؟ یہ علمی معجزہ ہے قرآن کریم، کہ جس دور میں کوئی علم کی حدیں گزر جائے گا اور آخری حد تک ٹاپ تک چلا جائے گا، وہ بھی جب قرآن کو کھولے گا تو اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھے گا۔ سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الشورى میں لفظ شورا استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے مشورہ۔ ٹھیک؟ اس صورت میں اللہ کے منتخب بندوں کے بارے مذکور ہے کہ وہ اپنے معاملات ہمیشہ مشورے سے طے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں کہ چھوٹے بڑوں سے مشورہ کریں، بڑے بھی چھوٹوں سے مشورہ کریں۔ کبھی کبھی چھوٹے آپ کی سوچ سے زیادہ آگے کی بات بتاتے ہیں اور اللہ نے ان کو زیادہ ذہانت عطا کی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک بات کے متعلق جب سوچیں گے تو ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اگر میں سوچ رہی ہوں یا آپ سوچ رہے ہیں تو دوسرا ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہماری سوچ سے زیادہ اچھا مشورہ دے گا۔ جتنے لوگ ہوں گے ہر ایک کی اپروچ الگ الگ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کو پسند فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جب کوئی معاملہ کیا تو صحابہ کرام کو بٹھا کے ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے۔ اب جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم نے ایک پارہ یہ اور نصف پارہ آگے مکمل کرنا ہے، تو ہم نے صورتوں کے رکوع مینشن کر کے اس میں مختصراً بات کرنی ہے۔ اب اس صورت کے ہمارے سامنے رکوع ہیں، پارے کا تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا رکوع۔ ان میں جو مختصر بیانات آئے ہیں، پہلا یہ ہے کہ قرآن تمام عالم کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تمام عالم یعنی سارا جہان دنیا کا، ہمارے زمانے میں، اس کے بعد اور اس سے پیچھے تمام جتنے زمانے گزر گئے ہیں ان سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو سارے رسول گزرے ہیں ان سب کی طرف یہی بات وحی کے طور پہ بھیجی ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ زمین اور آسمان کی حکومت اسی کی ہے، کوئی اس کے ساتھ حصے دار نہیں ہے۔ فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایمان والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی ڈیوٹی رب کریم نے لگا دی کہ میرے بندے جو زمین پہ رہ کے مجھے دیکھے بغیر، میرے نبی کو دیکھے بغیر ہم پر ایمان لاتے ہیں،
تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کے درجات کی بلندی اور ان کی بخشش اور ان کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرو۔ یہ عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن آپ پہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کی زبان بھی عربی ہے، تو آپ مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ان کی زبان میں قیامت سے باخبر کر دیں۔ کیا بتائیں قیامت کے بارے میں؟ کہ وہاں ایک گروہ جنتی ہوگا، ایک جہنمی ہوگا۔ اللہ چاہتا تو سب کو ہی جنتی بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جسے چاہتا سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، مگر انسان کی آزمائش کے لیے اور اسے جو دونوں ہدایت اور گمراہی کے راستے دکھانے کے بعد اختیار دیا گیا، اس کا اختیار دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو گروہ بنائے اور بات ان پہ چھوڑی کہ ہمارا کام ہے تمہیں دونوں راستوں کی اچھائی اور برائی بتا دینا۔ اب تم جان بوجھ کے برائی اختیار کرو گے تو تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ پھر قرآن کی دعوت صاحب قرآن کی زبان سے اس کا ذکر کیا گیا۔ صاحب قرآن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے رسول سے اختلاف کر رہے ہو تم، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، یہ مت سمجھو کہ یہ اگنور کر دیا جائے گا۔ میرے رسول اپنی بات پہنچا چکے ہیں، اللہ خود اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ ان کا بھروسہ تو محض اللہ پہ ہے۔ کون اللہ؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اسی نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی مخلوق جو ہے، بے شک وہ درخت ہی کیوں نہ ہوں، پودے اور پھل پھول والے جو بھی ہوں، وہ سب اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، سنگل پیدا نہیں کیے۔ اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے اس دین پر قائم رہنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو پیچھے سارے نبی اپنے دور میں کرتے رہے ہیں، اب رسول اللہ بھی وہی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر انہیں یہ اعتراض ہے کہ محمد رسول کیوں ہے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اپنے دین کے لیے چن لے، جس کو چاہے نبوت دے دے، جس کو چاہے رسالت دے دے، اور جس کو چاہے امتی بنا دے۔ البتہ یہ لوگ جتنی جرت کر رہے ہیں، جتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا جو اس نے آخرت کے لیے یا قبر کے لیے یا حشر کے لیے کر رکھا ہے، تو پھر ان لوگوں کا ابھی دنیا میں خاتمہ کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا اپنے مقررہ وقت سے پہلے اب عذاب تو آ نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے حبیب، آپ ان کی باتوں کو نظر انداز فرما کے اپنی بات جاری رکھیں۔ جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حق کی طرف ان کو بلائیں، تو یہ جو بھی کریں آپ ان کو بلاتے رہیں۔ جس سے کیا پتہ چلا؟ یہی بات میں آپ سب ساتھیوں سے عرض کرتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا یا فوری طور پہ آپ کو رسپانس نہیں کرتا، اور آپ ہرٹ نہیں ہو اس بات پہ، بلکہ آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ اور پھر آپ کی سیرت مبارکہ میں آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ اہل مکہ ڈھاتے رہے اور تکالیف دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، سیٹیاں بجاتے رہے۔ دیکھیے وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے کہ جس طرح ہم ہیں۔ آپ تو کائنات میں افضل ترین مخلوق، اللہ کے حبیب اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ کے راستے پہ نکلے ہیں نا، ہم اس دعوت کو لے کے چلے ہیں نا، اور علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، تو پھر ہم اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ تیار ہوں، آپ سب کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہی کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کرے، پہلے سے زیادہ پیار سے اس کو دعوت دیں، پہلے سے زیادہ محبت سے دعوت دیں، اپنے اچھے انداز کے ساتھ اس کو اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ اگر 100 سال بھی آپ لگے رہیں اور وہ نہیں لگے تو آپ کا اجر تو ضائع نہیں ہو رہا نا، آپ کو تو اپنا اجر چاہیے۔
آپ کو تو اپنی فرما برداری چاہیے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی ہے، تو اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ان کا دل بدلنا اللہ کا کام ہے، تو آپ اپنی دعوت حق کو یہ سمجھ کے جاری رکھیں، جب کوئی دل دکھائے، جب کوئی انکار کرے، جب کوئی لاپرواہی سے جواب دے، فوراً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کریں، توجہ کیا کریں، اور نقشہ ذہن میں لایا کریں کہ ہم تو اپنے محبوب کا پیغام لے کے چلے ہیں نا، تو ہمارے محبوب کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی لوگ مس بہیو کر رہے ہیں تو نو پرابلم، اپنا دل بڑا کیجئے، حوصلہ بڑا کیجئے، یہ دیکھیے کہ آپ کا کام کتنا بڑا ہے۔ تو اس کو رمضان المبارک تک محدود نہیں کیجیے، بلکہ پورے سال میں جب بھی کسی سے ملاقات کریں اپنی اس ملاقات کو عبادت بنا لیں۔ اور وہ عبادت کب بنے گی؟ جب آپ کسی صحبت میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر کے بغیر اٹھیں نہ، رسول اللہ کی بات کیے بغیر وہاں سے نہ اٹھیں، اور جب بھی کسی سے ملے اس کو دین کی، اپنے مشن کی دعوت دے کے اٹھیں، تو آپ کا سارا سفر، ساری گفتگو، ساری صحبت عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان اعلان کرتے جائیے کہ میرا ایمان تو قرآن مجید پر ہے، مجھے تمہارے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی توحید کے بارے میں انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، اور اس کو ہمیں توجہ اور فکر کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی دلچسپی، جتنا انس، جتنی محبت اس دنیا کی ہمارے اندر ڈال رکھی ہے، یا پھر ہم خود ڈال لیتے ہیں، اس وقت ہم بالکل فراموش ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاملات کو بھی اور اللہ کے احکامات کو بھی، کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے جانا ہے، کچھ بھی کر لیں، جتنی مضبوطی بھی اختیار کر لیں، ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ تو پھر ہمیں کس چیز کی فکر کی ضرورت ہے؟ جہاں رہنا ہے وہاں کی، جہاں سے زندگی ختم نہیں ہونی وہاں کی، تو وہاں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں راستے بتائے، اپنی عبادت کے راستے، صدقہ و خیرات کے راستے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کے راستے، اس کی فرما برداری کرنے کے راستے، یہی راستے ہیں جو ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنے والے ہیں، اور وہ اصل زندگی ہے جو ہمیں ملے گی، اور وہاں سے ہمیں کوئی غم، کوئی فکر، وہاں سے نکلنے کی کوئی ٹینشن، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ایک یہ بھی حکم دیا کہ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے میں دین کی دعوت دینے کا کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، مگر میری قرابت داری کا لحاظ رکھو۔ کیا فرمایا؟ وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جملہ جو ہے یہ ہر نبی اپنی قوم کو کہتا رہا کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی تنخواہ ہمیں نہیں چاہیے، کوئی بینیفٹس نہیں چاہیے۔ تمام انبیاء کیا کہتے رہے؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تم سے اپنے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا بجز اپنی قرابت کی محبت کے، یعنی تم میری قرابت سے، میرے عزیزوں سے، میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ قرابت داروں، آپ کے اہل بیت، ان سب کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ایمان والے کے لیے عین ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کے ایمان کی شمع بجھ چکی ہے، اس کے ایمان میں کوئی تیل نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، وہ بے جان ایمان ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی محبت
ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت پاک سے محبت کرنے اور ان کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اس کا ذکر تو آپ پیچھے سن چکے ہیں نا، من رکبھا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہوا وہ بچ گیا، سگا بیٹا نہیں ہوا تھا تو وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہو گیا، اس نے محبت کا سفر شروع کر دیا تو وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو پیچھے رہ گیا، اس نے اس محبت کی کشتی کو اختیار نہیں کیا، وہ غرق ہو گیا۔ آگے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا سامان موجود ہے۔ جو خوش نصیب بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آئے تو وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم آئے تو اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ ہم ان کو جو عطا کرتے ہیں، یہ جو عطا ہوتی ہے نا، یہ صرف پیسوں کی عطا نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پیسے آئیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب اور جو اللہ نے دیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے نا، آنکھ بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت ہے، ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی نعمت ہے، ہماری اولاد بھی نعمت ہے، ہمارا علم بھی نعمت ہے، اور جو دولت ہم خرچ کرتے ہیں، پیسہ روپیہ، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان سب میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان سب میں سے میری راہ میں خرچ کرو، آنکھوں کو بھی میری راہ میں خرچ کرو، ان سے دیکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کے لیے جاؤ، قرآن کو پڑھو، میرے قرآن پڑھنے میں اپنی آنکھیں خرچ کرو، نیکی کی باتیں پڑھنے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے، نیک جگہوں پہ جانے کے لیے۔ جب تم سفر کرو گے، وہاں پہنچو گے اور ان آنکھوں کو استعمال کرو گے تو یہ آنکھیں میری راہ میں خرچ ہوں گی۔ ہاتھوں سے غرباء مساکین کی مدد کرو گے، ضرورت مندوں کی مدد کرو گے، کسی کے کام آؤ گے تو یہ تمہارے ہاتھ بھی میری راہ میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تمہیں اللہ نے علم دیا ہے تو علم میرے بندوں تک پہنچاؤ، یہ تمہارا علم خرچ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو پیسہ دولت مال اللہ نے دیے، اس کو بھی خرچ کرو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان سے زیادتی کر دے تو بدلہ نہیں لیتے، بدلہ زیادتی کا بدلہ اس طرح نہیں لیتے کہ کسی کے ساتھ جواب میں ظلم کریں، بلکہ ان کو دعائیں دے کر، ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور جو بھی معاف کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ بادشاہی اللہ کی ہے، جسے چاہے جو عطا کرے۔ وہ اگلے رکوع میں ذکر ہوا کہ قیامت میں ظالم لوگ بہت ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ پکار پکار کے کہیں گے کہ دنیا میں جانے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی تدبیر ہے، کوئی ذریعہ ہے کہ ہم واپس جائیں اور اب جا کے ہم نیک ہو جائیں۔ تو اس وقت ان کی باتیں سن کر وہاں ایمان والے ان کو کہیں گے کہ اب ظالموں کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اب کوئی صورت واپس پلٹنے کی نہیں ہے۔ اپنے رب کی بات آج تو تمہیں ماننی ہی پڑے گی۔ اگر دنیا میں مان لیتے تو آج تمہارے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اور جسے چاہے دونوں عطا کر دے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں یہ سب چیزیں دیکھی۔
کچھ لوگ اولاد مانگتے رہے تو ساری زندگی اولاد نہیں ملی، کچھ لوگ کہیں کہ 1-2 بچے ہی بہت ہے، اللہ نے 10-10 بچے ان کو دے دیے، کچھ کو بیٹے دیے تو 2-3 بیٹے ہو گئے تو اب دعائیں کروا رہے ہیں، اب دعا کرو کہ اللہ ایک بیٹی دے دے، اور جس کو 2-4 بیٹیاں اکٹھی ملی وہ رو رہا ہے کہ دعا کرو مجھے اب بیٹا دے دے۔ یعنی بندے کو کسی جگہ پہ بھی قرار نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہے اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان میں سے جو جس کو چاہے عطا کر دے۔ اب سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے جس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف استعمال ہوا ہے۔ زخرف، زخرف کا مطلب ہے سونا یا زینت، آرائش۔ اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام زخرف رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں رکوع نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 شامل ہیں جو اس پارے کے رکوع ہیں۔ ان سارے رکوعوں میں جو بیان کیا گیا، سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن ہر زمانے میں غالب رہے گا اور غالب ہے۔ اس کی مثالیں ابھی میں نے پیش کی کہ جو دنیا کی ترقی ہے اور ترقی یافتہ قوم ہے، اور جو بھی ایجادات، جو بھی مصنوعات، کچھ بھی انسان نے اب تک بنا لیا، ان سب کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے۔ بس صرف سمجھنے والا ہونا چاہیے، صاحب علم، صاحب نظر ہونا چاہیے جو وہاں تک پہنچے اور قرآن سے اپنا حصے کا وہ علم وصول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس کتاب کو سمجھو۔ یہ کتاب ہمارے ہاں بہت بڑے مرتبے والی کتاب ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے زور آور لوگوں کو اور قوموں کو اور بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان ظالموں کو خود اقرار ہے اس بات کا کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ نے زمین کو بچھا کر اس کے اندر راستے بنائے ہیں، اور اللہ نے آسمانوں سے بارش اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چیزیں مسخر کر دی ہیں جن کے بارے میں اپنی طاقت سے انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں یہ لفظ پڑھنے کا حکم دیا کہ جب بھی ہم کسی سواری پہ بیٹھیں تو کیا کہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان کر دیا، ہمارے انڈر کر دیا، اس کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، اور ہم نے اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ سواری پہ تو ہم بیٹھ کے جا رہے ہیں سفر کرنے، کہیں انجوائے کرنے جا رہے ہوں گے، کہیں پارک میں جائیں گے، کہیں سیر کرنے جائیں گے، کسی کام جائیں گے، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ ہر چیز میں اللہ نے آخرت کی یاد کو ساتھ رکھا، اپنی ذات کی یاد کو ساتھ رکھا کہ جب تم سواری پہ بیٹھے ہو تو مجھے مت بھولو۔ ایک تو یہ کہ اس کو مسخر میں نے کیا۔ انسان کے اندر اتنی جرت تھی کہ وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اونٹ کو اپنی مرضی سے چلائے، ہاتھی کے اوپر بیٹھے اور اپنی مرضی سے چلائے، گھوڑے پہ بیٹھے تو اپنی مرضی سے چلائے، پانی کے اندر کشتی ڈال دے اور اس کے اوپر بیٹھ کے دریا پار کر جائے، اپنے اندر اس کی طاقت تھی؟ نہیں۔ کیا فرمایا کہ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو جکڑ لیتے، مسخر کر لیتے، یہ اللہ نے کی۔ تو اب آگے یہ کیوں یاد دلایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ؟ ایک تو اس لیے کہ تو یہاں بیٹھ کر اپنے رب کی قدرت اور طاقت کو یاد کر، اور تو سوچ کہ ایک دن تجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ایک دوسری مناسبت یہ کہ جب تو کسی بھی سواری پہ بیٹھ تو اپنی اس سواری کو یاد کر جس سواری پہ تو نے قبر میں پہنچنا ہے۔
اور وہاں سے تجھے اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ ایک وہ سواری ہوگی جہاں تیرا حکم نہیں چلے گا، وہاں لوگوں کے ہاتھوں پہ کندھوں پہ تو سوار ہوگا، اور تجھے اس کے ذریعے سے رب تک پہنچنا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ اور یہ سواریاں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ماہر ایکسپرٹ ڈرائیور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو بعد میں لوگ بیان کرتے ہیں واقعہ جن کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، کس طرح گاڑی کا رخ پھر گیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، کس طرح گاڑی جا کے ٹکرا گئی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب اگر بندے کی مہارت ہوتی تو مہارت کی تو ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب مشکل وقت ہوتا ہے، تجربہ تو بندے کے اس کام آتا ہے۔ تو جب آپ پہ یہ حالت وارد ہوتی ہے تو اس وقت تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا سے کیا ہو گیا، اور آپ کو اس وقت ہوش آتا ہے جب سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ یہ اللہ ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ مسخر کیا ہے۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ پیچھے ہم کل بھی پرسوں بھی 2-3 بار اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، اس پہ مت اتراؤ، آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کو ملے گی۔ آخرت ملنے کا مطلب آخرت کے انعامات، آخرت کی دولت، آخرت کی نعمتیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور جو لوگ اس کے خلاف چلیں گے اس کا ذکر بارہا مرتبہ ہو گیا کہ وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ غافلوں کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ جو انسان غفلت میں پڑے ہوتے ہیں نا، اور سب سے بڑا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انہیں ساری کوشش کر کے سمجھائیں نا کہ یہ غلط ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف آنا چاہیے، تو وہ آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ جو برا کام کر رہے ہیں، وہ جو غلط اور شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان نے ان کی نظروں میں وہ بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کوئی خوبصورت چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف آتا ہے؟ ان کو قرآن سننا مشکل لگتا ہے، ان کو اللہ کی یاد میں بیٹھنا مشکل لگتا ہے، ان کو سر پہ دوپٹہ اوڑھنا مشکل لگتا ہے، ان کو وہ لباس جس میں شرم و حیا ہو وہ پہننا مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ بے حیائی شیطان نے ان کے لیے آسان کر دی ہوتی ہے، اس کے اندر اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے، اور پھر بندے کی نظریں وہاں سے ہٹتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت حق دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ ایک دم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جن روحوں کے اندر اچھائی بسی ہوتی ہے اللہ نے بائی نیچر ان کو نیک پیدا کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی جیسے الحمدللہ اللہ احسان ہی کہ ہم جب یہ سارے پیغامات ہر روز اپنی بہنوں اور بچیوں تک پہنچاتے ہیں تو جو کامنٹس آتے ہیں، جو واپس جوابات آتے ہیں ہمارے آگے جتنے نمائندہ بچیاں کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے سے، کہ بے شمار ایسی بچیاں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ اس قدر مطمئن، خوش اور اس پہ احسان مندی کا اظہار کر رہی ہیں کہ جس نے ان کو اس کام کے ساتھ اٹیچ کیا گویا ان پر احسان کیا، اور وہ پورا وقت نکال کر ذوق و شوق سے ہر روز اللہ کے اس کلام کو سنتی۔ اور کئی بچیوں کے متعلق یہ بھی رپورٹ ملی کہ کچھ دوسرے مکتبہ فکر سے، اہل حدیث سے یا دیوبند سے، ان سے وابستہ لوگ ان کے بیانات اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ کے سننے والی بچیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور وہاں سے پلٹنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ آپ کے ساتھ ہر طرح کے لوگ پڑھتے ہیں اور آزاد جوانی کی عمر ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس وقت میں جن لوگوں کے اوپر ہدایت اثر کر جائے، میں سمجھتی ہوں کہ زمانے میں ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی ہماری بہنوں کے پیغامات ملے کہ ان کے اس روزانہ کے سفر کے ساتھ شامل ہونے والی بچیاں جو الحمدللہ ان مسلکوں کو چھوڑ کر
اہل سنت والجماعت میں آ گئیں اور انہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ ہر روز ان کو سننا شروع کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے، یہ ہم اپنے زور سے یا اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کا یہ فضل ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بھٹک جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور وہ پیچھا کیسے کرتی ہے؟ وہ اپنے بندوں کو ہی بیچ میں وسیلہ بناتی ہے نا، اور ان کے ذریعے سے اس بندے تک رحمت کا پیغام پہنچتا ہے، اور وہ جو بھٹک جاتا ہوتا ہے اللہ کو منظور ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر اچھائی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کوشش کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کے واقعات آپ کو بہت سارے دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ یقیناً سیدھے راستے پہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب مجید، قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اور یہ بھی کہ یہ کتاب کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے اپنے نبیوں کی طرف، اور وہ اپنی قوموں کو دعوت حق دیتے رہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قیامت میں تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی دوستی باقی نہیں رہے گی مگر ان لوگوں کی دوستی جو متقین ہوں گے، ان لوگوں کی دوستی جو پرہیزگار ہوں گے۔ اب یہ بات ذرا غور سے سماعت فرما لیں کہ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق جہاں ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، جہاں ہمارا انس پیدا ہو جاتا ہے، یا ہماری عادات مل جاتی ہیں، کوئی ہمیں کسی وجہ سے کسی اینگل سے پسند آ جاتا ہے، ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں، یا پھر اپنے رشتہ داروں میں دوستیاں ہوتی ہیں۔ کوئی تعلق، کوئی دوستی مستقل قائم رہنے والی نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں آپ خود دیکھ لیں۔ آپ کی ہمسائی سے اگر دوستی ہو جائے نا، یہ بڑی عام سی بات ہے، کامن بات ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے صبح بھی اس کے پاس جا کے بیٹھوں، شام بھی بیٹھوں، کبھی میں چلی جاؤں کبھی وہ آ جائے۔ اچھا، اب دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ گھر کے سارے راز، ساری باتیں جا کے اس کے گھر میں کر آئے۔ 6 مہینے بعد لڑائی ہو گئی، اب جو آپ اس کے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے وہ باہر گلی میں کھڑے ہو کے کرتی ہے، اور پھر سارے زمانے کو سناتی ہے۔ تو دنیا کی ناپائیدار دوستیوں کی یہی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، یہی بتا رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی نا، تو قیامت میں ماں سے بڑی دوستی کس سے ہوگی؟ آپ کی ماں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، آپ منتیں کریں گے جا کے ماں کے سامنے کہ خدا کے لیے ماں تو میری ماں ہے، تو آج مجھے ایک نیکی دے دے کہ میں بخشی جاؤں اور جنت میں چلی جاؤں۔ تو ماں صاف منہ پھیر لے گی، کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، تجھے نیکی کہاں سے دوں؟ یہ وہی ماں نہیں جو ساری رات سردیوں میں بھی بیٹھ کے گزار دیتی تھی؟ یہ وہی ماں نہیں جو اپنے آرام، اپنی جوانی سب کچھ قربان کر دیتی تھی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم حقیقی دربار میں، حقیقی زندگی میں آؤ گے تو پھر یہ سب رشتے، سب تعلق، سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، آج سن لو، آج پلے باندھ لو، دنیا میں جس کے ساتھ تم نے میرے نام پہ، میرے محبوب کے نام پہ، دین کے لیے دوستی کی ہوگی، وہ دوستی تمہاری کوئی چھڑا نہیں سکے گا، وہ قیامت میں بھی تمہارے دوست تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ ریلیشن بڑھائیں، اپنی دوستیاں بڑھائیں۔ آج جو ہم اس طرح سے نیٹ کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، اور ہم بچیوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ موبائل کو آپ اس طرح پازیٹیو استعمال کریں کہ اس موبائل نے دوستیاں، رشتے، تقدس سب چھین لیے، سب چھین لیے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں لگتا۔ سگا بیٹا بیٹھا ہو، آپ 2 بار اسے آواز دیں، وہ موبائل یوز کر رہا ہو تو وہ چیخ کے بولتا ہے، آنکھیں نکال کے ماں کو بولتا ہے کہ کیا مصیبت ہے آپ کو، آپ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید بہت بڑا اتنا نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ میری ماں بے وقوف ہے، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ بیٹی کے ساتھ بات کر کے دیکھیں، وہاں بھی یہی ہے۔ تو موبائل یوں مس یوز ہو کے ہمارے معاشرے کو، ہمارے دین کو، ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری وہ نوجوان بچیاں
جو دن کا اکثر حصہ مختلف کلپس دیکھ کے، ٹک ٹاک دیکھ کے اور فضول واہیات ویڈیوز دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، چیٹ کر کے وقت گزار رہی ہوں، اور ان کے ہاتھ میں وہی موبائل اللہ کا پیغام دینے لگ جائے، ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں دو لوگوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اب اس وقت ایٹ اے ٹائم ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ملک کے کتنے شہروں، کتنے گاؤں، کتنے دیہاتوں میں، کتنی کالونیز میں لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ بیٹھ کر یا اکیلے اکیلے اس میسج کو، اس اللہ کے پیغام کو اور اپنے دین کو، اپنے قرآن کو سن رہے ہیں۔ تو اب اس وقت کیا ہے، دیکھنے میں ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، ملے بھی نہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس وقت ایک ہیں۔ یعنی اللہ کی عطا سے ہمیں یہ راستہ نصیب ہوا کہ جس چیز کو لوگ تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو ایمان کی آبیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایمان کی ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خدا کے قریب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، مطلب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یکدم مجھے یاد آ گئی کہ کتنا خوبصورت انطباق ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے سچی محبت ایک دوسرے سے کرتا ہوگا، وہ ساری زندگی مشرق میں رہے، اور جس سے محبت کرتا تھا وہ ساری زندگی مغرب میں رہے، وہ دیکھے بھی نہ، وہ ملے بھی نہ، مگر محبت کرتا ہو تو قیامت میں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب یہ ظہور ہمارے اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نہ تو ابھی ہم سے ملے ہیں، اور میں بھی کہ وہ آئندہ بھی نہ مل سکیں، لیکن محبت تو ہو گئی، تعلق تو قائم ہو گیا۔ کتنا زبردست تعلق قائم ہوا کہ ایک وقت میں کہاں کہاں نہ جاننے والے لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ ابھی جب ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور ہمارے ساتھی اپنے گھروں میں اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں، تو وہ اکثر بیان بھی کرتے ہیں کہ اس وقت جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ یہی تو اصل سچی محبت ہے، یہی تو روحانیت ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، آپ کے جسم کی احتیاج ختم ہو جائے اور روحیں دونوں اکٹھی ہو جائیں۔ تو اگلا دور تو ہے ہی روحوں کا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں ایسی محبت کرنے والوں کو ہم کبھی جدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو سوچ لینا چاہیے نا آج کی ہمیں کس سے محبت کرنی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع آگے 13ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے فرمائے گا، آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ آج تمہیں کوئی غم ہے، سب خوف سب غم تمہارے دنیا میں رہ گئے ہیں، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت مومن کے لیے اتنا شوق رکھتی ہے، اتنا اشتیاق رکھتی ہے کہ وہ انتظار کرتی ہے، رب سے پوچھتی ہے کہ مولا تیرے مومن بندے میرے اندر کب آئیں گے۔ تو اس سے خوبصورت اجر بھی کسی کو چاہیے ہوتا ہے، اس سے خوبصورت نتیجہ بھی کسی کو ضرورت ہے کہ جب رب کریم نے ایک اعلیٰ ترین جگہ ایمان والوں کے لیے بنائی اور وہ ہمارا انتظار کرے، اور ہم اپنے آپ کو اس قابل ہی نہ بنائیں، ہمیں طلب ہی نہ ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ آگے سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، آگ سے پہلے جو دھواں اٹھتا ہے، تو یہ لفظ بھی سورت میں استعمال ہوا، اور مناسبت کیا ہے اس کی کہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک زمین کے اندر سے دھواں نکلے گا، اور دوسرا یہ کہ عذاب کے طور پر دھواں مشرکین مکہ پر بھی مسلط کیا گیا تھا، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہوا۔ اس میں رکوع نمبر 14، 15 اور 16 ہیں، کل 3 رکوع اس کے ہیں۔ اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس بات سے ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کتاب مبین ہے۔ مبین ہوتا ہے چمکدار، روشن، واضح، کھلا، جس کے اندر کوئی پوشیدگی نہ ہو۔ اور مبارک رات کا ذکر اور فیصلے کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ یہ وہ صورت ہے جو ہم اکثر شب برات میں تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں مبارک رات سے مراد شب برات ہے، اور فیصلے کے دن کا مطلب کہ اس رات میں بتایا گیا، شب برات کا بیان
بے شمار مرتبہ آپ نے سنا کہ وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے انتظامات کو ڈیوائیڈ کر کے جس فرشتے کی جس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے فائلز اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پورے سال میں جس نے مرنا ہے جس نے جینا ہے ان کے حساب اور ان کی لسٹ بھی فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مبارک کتاب ہے، اور یہ جو برکت والی مقدس رات ہے، مبارک رات ہے، اور یہ فیصلے کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جب دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا تو وہاں انہیں کھانے کو کیا ملے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کھانے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ، جہاں جس جہان میں ہوں گے، جیسے جنت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو ان کو وہ نعمتیں عطا ہوں گی کہ جن کا وہ تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ اٹھنا کھانا، کچن میں جانا، مارکیٹ میں جانا، جا کے لے کے آنا، نو، بالکل کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے تخت لگے ہوں گے، آپ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہوگی، گفتگو ہو رہی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا، جنت کا ذکر ہوگا، آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، کبھی دنیا گزار کے جو گئے تھے اس کو یاد کریں گے، کبھی دنیا کی اچھی صحبتیں، اچھی مجالس کو یاد کریں گے۔ ایسے میں جب دل کرے گا کہ کوئی چیز کھائیں، بھوک لگ رہی ہے، تو بس ارادہ کریں گے کہ میرا یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، فضا کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کو تیار کر کے بندے کے پاس بھیج دے گا۔ اب دوسری طرف دوستی، ان کو کیا ملے گا؟ جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی کیفیت کا بیان کیا گیا کہ ان کو جب بھوک لگے گی تو زقوم کا درخت، تھور کا سنا ہوا نا آپ نے، تھور کا درخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے پھل ہوتے ہیں اور چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں۔ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو شکل دکھاتے ہیں، اس کے چاروں طرف سے کس طرح سے تیر نکلے ہوتے ہیں باہر، یہ شکل تھور کے درخت کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ چاروں طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس وقت ان کو بھوک لگے گی نا، وہ بھوک کی شدت میں مانگیں گے تو ان کو وہ تھور کے درخت کا پھل، وہ زقوم کھانے کو دیا جائے گا، اور اس کے کھانے سے ایسے ہوگا ان کے پیٹ کے اندر جس طرح ہانڈی چولہے پہ رکھی ابلتی ہے، ان کا پیٹ ایسے ابلنے لگے گا۔ یہ خوراک دوزخ والوں کو دوزخ میں دی جائے گی۔ اور پھر جب انہیں پیاس لگے گی تو کسی جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ جہنم کے درمیان میں لے جایا جائے گا، ان کو درمیان میں سب سے زیادہ شدت کا عذاب ہوگا، وہاں لے جا کر ان کے اوپر دوزخ کا کھولتا ہوا ابلتا پانی ڈالا جائے گا۔ کسی جگہ پہ آتا ہے کہ ان کو پیپ پینے کے لیے دی جائے گی، کسی جگہ پہ آتا ہے کہ ان کو خون پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ ذرا سوچئے کہ جہنم والوں کا کھانا پینا کیا ہوگا، اور مزید ان کے عذاب کے اوپر عذاب جو دیے جائیں گے، ان کی تاب کون لائے گا، کون اس کو برداشت کرے گا؟ اور ساتھ جب یہ چیزیں دی جائیں گی نا تو ساتھ ساتھ ٹارچر کیا جائے گا، ان کو یاد دلایا جائے گا، ان کو جتایا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے تھے نا، اب چکھو، اب پیو، اب کھاؤ، اب تمہیں یاد آئے سب کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کے جو متقین لوگ ہوں گے ان کے لباس کی بات کی، ان کے کھانے کی بات کی، ان کے عزت، ان کے اکرام کی بات کی، اور جنت کے ماحول کی بات کی کہ یہ سب کچھ وہاں کیسے ہوگا، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، جو عظیم الشان کامیابی کا مظہر ہوگا کہ اللہ نے آج ان کو بدلہ دے دیا دنیا میں وہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے۔ جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا گھٹنوں کے بل رگڑ رگڑ کے گھسٹ گھسٹ کے چلنا۔ تو اس صورت میں بھی 4 رکوع ہیں، 17، 18، 19 اور 20۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ شریعت محمدیہ کی اتباع ہر شخص پر لازم ہے، یعنی کوئی بندہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ شریعت چونکہ سب کے لیے، نبی چونکہ سب کے لیے، رسول سب کے لیے، تو سب پر اتباع کرنا لازم ہوگا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو ان کے حوالہ جات اور ان کے انجام پیچھے ہم لگاتار پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔
اللہ پاک نے اس میں اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے، اپنے شاہکار یہاں پہ ذکر کیے کہ وسیع و عریض زمین ہے، تخلیق انسانی ہے، جانور ہیں، باقی مخلوقات ہیں، دن اور رات ہے، بارش اور ہوا ہے، ان سب میں اللہ کی قدرتیں کھلی نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اے انسان، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو بھی کام میں لگا دیا ہے۔ سمندر کیا کام کرتا ہے؟ سمندر کے اندر تمہاری خوراک پیدا ہوتی ہے، تمہارے لیے سامان پیدا ہوتا ہے، نفع کا سامان، قیمتی سامان، دولت مند بننے کے لیے۔ پھر کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ذریعے سے دریا پار بھی جا کے تم اپنی تجارت کر سکو، اور کشتیوں کے ذریعے سمندر کے اندر پھر کر تم مچھلیاں شکار کر کے اپنی روزی تلاش کر سکو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اے انسان تو وہ ہے کہ ساری کائنات تیرے لیے میں نے مسخر کر دی ہے۔ مجھے پھر وہ شعر یاد آ گیا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، مگر اے انسان یہ سب کچھ تجھے کیوں بتایا گیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو ہر حال میں اللہ کریم نے ہمارے اوپر شریعت کی اتباع لازم قرار دی اور فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ آخرت کے منکروں کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت بھی برباد نہ کر لیں، بلکہ اپنی آخرت کا خیال رکھیں اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جو عمل اچھے کرے گا اس سے اچھا بدلہ ملے گا، جو برے کرے گا اس کو اس کا وبال ملے گا۔ اور فرمایا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کا یہ انجام ہوگا کہ خواہشات نفسانی کو جنہوں نے اپنا معبود بنا لیا اور اسی طرح زندگی گزارتے رہے، ایسے لوگ لا علاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ کے کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ جو آپ لوگ شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہم تو سب کو جا کے دعوت دیتے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں مانتا، وہ لوگ اپنی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کا دل یہ کرتا ہے کہ سوتے رہیں، اللہ کا ذکر نہ سنیں، یہ ان کی خواہش ہے نا۔ وہ اس خواہش کو معبود بنا کے اب اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، اپنی نیند کو عزیز رکھتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کوئی ڈرامہ دیکھتے رہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے نہ جائیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ ان نے اپنی خواہش کو معبود بنایا، اس کو نہیں چھوڑا، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آئے۔ گپ شپ لگانے کے لیے ساتھیوں کے پاس بیٹھے ہیں اور اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو انہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنایا، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آئے۔ کہ ایسے لوگوں کی جو گمراہی ہوتی ہے، وہ گمراہی اس کو اتنی گہرائی میں دھکیل دیتی ہے کہ وہاں سے اوپر آنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سوچ کو بند کر لیتا ہے، جب وہ اللہ سے تعلق ختم کر لیتا ہے، جب اس کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے کانوں پہ، اس کی زبان پہ اور اس کی آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو ہی اصل سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں نے رہنا ہے بس، یا مجھے نہیں جانا، اور یہاں کے ہی ساز و سامان پیدا کرتا رہتا ہے، آخرت کو اور رب کو بھول جاتا ہے۔ قیامت کی دہشت کے بارے میں، ہولناکی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے قدموں پر سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا، لڑکھڑائے گا، دیوانہ، پاگل، مجنون، یہ حال ہوگی اس کی کہ گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا وہ اللہ کے حضور پہنچے گا۔ اور پھر ان کی دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک وہ جو اعمال صالح کرنے والے تھے اور دوسرے وہ جو کافر اور متکبر تھے۔ تو جو اعمال صالح کرنے والے تھے ان کی کامیابی کی سند تو اللہ نے یہاں دنیا میں ہی ان کو دے دی، اور جو متکبر تھے وہ جب قیامت میں جائیں گے تو ان کی حیثیت، جو یہ گلیوں میں گھاس کے تنکے پڑے ہوتے ہیں نا پیروں کے نیچے، مسلے جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، تو اب قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہو جائے گی۔ جی، سورۃ الاحقاف شروع ہوتی ہے، اس میں بھی 4 رکوع اور 35 آیات ہیں، اور یہاں سے اگلا پارہ شروع ہوتا ہے حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، اور اس 26ویں پارے میں 18 رکوع اور 7 آیتیں مکمل ہیں، جن میں سے آج ہم نے آدھا پڑھنا ہے۔ سورۃ الاحقاف سورۃ محمد اور سورہ فتح کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ سورۃ احقاف، جو احقاف نام ہے نا، یہ ایک بستی کا نام تھا، ایک علاقے کا نام۔ اور یہ علاقہ کون سا تھا؟ حضرت ہود کی جو قوم تھی، قوم عاد، ان کا جو دارالسلطنت تھا اس کا نام احقاف تھا۔ اور ان قوموں کی بربادی کا چونکہ یہاں ذکر ہے اور ان کی اس بستی کا نام بھی ذکر ہوا ہے، تو اس نام پہ اس سورت کو معروف کیا گیا۔ اور اس میں بیان ہوا رکوع نمبر 1، 2، 3، 4 میں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور یہ کتاب بھی زبردست اور حکمت والے رب کا کلام ہے۔ یہ معبود برحق ہے، اور معبود برحق کی طرف سے باطل معبودوں کے لیے چیلنج ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو تم جو معبود بنے بیٹھے ہو، تم بتاؤ کہ تم نے کیا بنایا ہے۔ ایسا سوال کیا جاتا ہے نا، جب بندہ اپنی برتری بندہ بھی کسی پہ ظاہر کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ایک باپ بھی جب اولاد سے تنگ ہوتا ہے نا اس کی نالائکی سے، تو اس کو بٹھا کے کہتا ہے کہ میری ساری زندگی تو تمہاری خدمت میں گزری، میری جوانی تو اس طرح گزری، جب تم بچے تھے تو میں اس طرح محنتیں کرتا تھا، میں نے یہاں تک محنت مشقت کر کے تمہیں لایا، مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا۔ تو یہ ایک دوسرے بندے کو عاجز کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں تو معبود وحدہ لا شریک ہوں، تو میں نے تو یہ سب کچھ بنایا، ساری کائنات بنائی، تم بتاؤ تم نے کیا بنایا، تم کس بات کے معبود بنے بیٹھے ہو۔ گمراہی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے معبودوں کو تم پکارتے ہو جو قیامت تک اللہ کی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم تو الحمدللہ اللہ کے بندے اور اللہ کو مانتے ہیں۔ یا بار بار اس کے ذکر کرنے سے اللہ کی توحید کو راسخ کرنا مقصود ہے کہ تمہارا ذہن دماغ کسی آگے پیچھے کی طرف نہ جائے۔ ایمان پر استقامت اور حقوق والدین کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، کن کی؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جب زبان سے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، جب یہ کہہ دیا، پھر ان پہ مخالفتوں کے، ظلم و ستم کے، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ دنیا نے ان کو رسوا کرنے میں، تنگ کرنے میں، مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ اپنے حق پر اور اپنے کلمے پہ قائم رہے۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے۔ تو پھر ان کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا وہ بے خوف ہوں گے، وہ بے غم ہو جائیں گے، ان کو میں دنیا آخرت کے ہر غم سے آزاد کر دوں گا اور نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک نیک آدمی، شریف آدمی جب جوان ہوتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے نا، تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، کس بات کی؟ کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند آ جائیں، ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند آ جائیں۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند آ جائیں، اور میری اولاد کو صالح اور نیک بنا دے۔
میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے اچھے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور ایسے لوگوں کی کوئی کوتاہی اور غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یقیناً یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ جو شخص اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم پہ افسوس، اف کہتا ہے، اف کا کلمہ کہتا ہے، تم مجھے قیامت سے ڈراتے رہتے ہو، حالانکہ پیچھے مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر گئی ہیں اور کوئی دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آیا، تو پھر اس بندے کے والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور فریاد کرتے ہوئے اس اولاد کو کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو ایمان لے آ۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، میں ان کو نہیں مانتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، ان کے لیے دوزخ واجب ہو چکی۔ اللہ کے کلام میں ہمارے لیے والدین کے حسن سلوک پہ درس دیا گیا، لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز میں ماں باپ کے لیے دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ہر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرو اور اس دعا کو کبھی نہ بھولو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی دعا کرنا بھول جاتا ہے، اپنے دعا میں نکال دیتا ہے ان کو، اور ان کی مغفرت کی، رحمت کی، اور زندہ ہیں تو صحت و سلامتی کی دعا نہیں مانگتا، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کو کنگال کر دیتا ہے۔ آپ اگر جائزہ لیں گے نا اپنے اپنے گھروں کا اور خود اپنے کا، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور جو زندگی میں ماں باپ کو خوش رکھے اور ان کو ہر طریقے سے آسائش دینے کی کوشش کرے، ان کو سکون دینے کی کوشش کرے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے پیچھے صدقہ و خیرات کر کے ان کا حق ادا کرتا رہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ رات کو سوتے وقت جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی ایج فیکٹر ہوتا ہے، تنہائی محسوس کرتے ہیں، تو جو اولاد رات کو سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اچھی کہانیاں سنا کر ان کا دل خوش کر کے ان کے بستر تک چھوڑ کے آئے، رب ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایسی عظیم شخصیات اللہ نے ماں باپ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ حضور کی تبلیغ کا ذکر کیا گیا، یہ حضرت ہود کی تبلیغ کا، تو یہ بھی پیچھے گزر چکا۔ آگے اس کے بعد جنات اور ان کے قرآن سننے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم انسان ہو کے قرآن کو نہیں مانتے۔ سورۃ الجن جو نازل ہوئی، آگے چل کے ہم اس کا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس جگہ پہ انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ دوران سفر، جدھر آج مسجد جن ہے، وہاں پہ صحابہ اکرام کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہاں سے جنات کا جب گزر ہوا تو انہوں نے قرآن سنا، اور صرف قرآن سن کر ان جنات کے اوپر قرآن نے اتنا اثر کیا کہ وہ پوری جنوں کی جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے پیغام پر کس انداز سے اور کس پابندی سے عمل کیا کہ وہاں اسلام لاتے ہی، مسلمان ہوتے ہی، اللہ کے نبی کے حکم سے وہاں سے اپنی بستی میں گئے، اور بستی میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، ان کو کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ اور قرآن کو مانو۔ آج ہم انسان ہو کر، سب سے اشرف ہو کر، سب سے اعلیٰ ہو کر، ساری زندگی کسی اور بات سے شرم نہیں آتی، صرف اس بات سے شرماتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو کوئی سن نہ لے، اور ہم اچھی بات کریں تو لوگ کیا کہیں گے، بس یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اور ادھر دیکھیے کہ قرآن کی حقانیت جب اثر کرتی ہے تو اللہ کے نبی چونکہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، تو ہر مخلوق جو ہے پوری کائنات میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع اور آپ کے دین سے محبت کرنے والی ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں۔ سورہ محمد اس لیے ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس نام محمد ذکر ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کل 4 مقامات پہ لفظ محمد ذکر ہوا جہاں پہ اس کی ضرورت تھی، ورنہ ہر جگہ پہ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا کو خوبصورت القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ یاسین کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، اور 4 مقامات پہ لفظ محمد کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ صحابہ کرام کے ذکر ہوئے ہیں، جہاد اور قیدیوں کے متعلق قانون سازی کی گئی ہے اور صلح کے موضوع پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کافروں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے مقابلہ کریں، اب ان سے جنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کا زور توڑیں، ان کے سامنے سستی نہیں دکھائیں، اور اے مسلمانوں ان کی تعداد اور ان کا زور دیکھ کے فرار ہونے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کی گردنیں مارو، ان کو قتل کر دو۔ جب تم کفر کی شان و شوکت کو توڑ چکو، پھر جو ان کے لوگ باقی بچ جائیں ان کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کر کے قیدی بنا کے لے آؤ، اور پھر مسلمانوں کی بہتری کے مطابق چاہو تو ان کو احسان کر کے آزاد کر دو، چاہو تو ان سے فدیہ وصول کرو۔ یہ قانون باقاعدہ اللہ پاک نے اب نازل کر دیا۔ اس سے پہلے جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تب ان کو بار بار تبلیغ کرنے کا، بتانے کا، قائل کرنے کا حکم آ رہا تھا، مگر جب وہ وقت گزر گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ نازل فرما دیا کہ اللہ اگر چاہتا تو یہ نہ کرتا۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ ان کا زور توڑ دے۔ جب قوم عاد و سمود جیسی قوموں کا اس نے تہس نہس کر دیا تو ان کو کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میری منشا یہ ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھوں یہ مجبور ہو کے، بے بس ہو کے آئیں، اور میرے محبوب کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوں اور میرے محبوب کی شان کو مان کر ایمان لے آئیں۔ میں ان کو آزمائش میں اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں، اور پھر جو لوگ اسلام کے لیے قربانیاں دیں ان کے اعمال اس طرح پرورش کر کے بڑھاؤں، اس قدر زیادہ کروں کہ پہاڑوں سے زیادہ ان کی نیکیاں بن جائیں۔ تو اے ایمان والو، جب تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم میدان جنگ میں جم جائیں گے۔ پھر تم دنیا میں ان کفار کا، مشرکین کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر جہنم اور جنت کی منظر کشی کی گئی۔ یہ پیچھے بھی گزر چکا، 2-3 بار ہم پڑھ چکے کہ جنت میں کیا شان، کیا شوکت، کیا پروٹوکول جنت والوں کا ہوگا، اور دوزخ والوں کی عذاب کی حالت کیا ہوگی۔ وہ بار بار جب پانی مانگیں گے انہیں کیا دیا جائے گا، کھانا مانگیں گے کیا دیا جائے گا، جسم کٹ پھٹ کے ختم ہو جائیں گے، انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، مگر اس کے فوراً بعد ان کا جسم پھر عذاب کے لیے تیار کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب بندے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا، بے بس ہو جاتا ہے، تو آخر کیا ہوتا ہے؟ آس پاس والے بھی موت کی تمنا کرتے ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے موت دے دے، اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ تو ذرا سوچئے وہاں تو موت ہی نہیں ہے۔ وہاں جب سب چیزیں کٹ پھٹ جائیں گی، جسم کے اندر کا سارا سامان پانی کی طرح بہہ جائے گا، انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کھال پھٹ جائے گی، اس کے فوراً بعد اللہ دوبارہ ٹھیک کر دے گا، پھر عذاب، پھر ختم ہو جائے گا، پھر ٹھیک کرے گا، پھر عذاب، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور دین سے پھرنے والوں کی سزا بتائی گئی کہ ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا وہی جو ابھی بیان کیا کہ دوزخ، اور دوزخ کے وہ عذاب جن کا وقتاً فوقتاً ذکر ہوتا رہے گا، اور یہ ہمیشہ آخرت میں بھی اس عذاب میں مبتلا رہیں گے
اور جسے چاہے گا اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا۔ کس بات کی وجہ سے؟ دین سے پھرنے کی وجہ سے۔ منافقوں کی آزمائش جہاد کے ذریعے کی گئی، یعنی منافق یہ سمجھتے تھے جتنا عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے نا، یعنی جیسے یہ مجلس بیٹھی ہے، اسی مجلس میں آ کے منافق بھی بیٹھ گئے ہیں، اسی مجلس میں حضور کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ منافق کیا کرتے ہیں؟ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی ساری مجلسوں میں بیٹھ کے رائے اور مشورہ بھی دیتے ہیں، اور اندر سوچتے پتہ کیا ہیں؟ سوچتے یہ ہیں کہ انہیں ہمارے اندر کا کیا پتہ، ہم جو سوچ رہے ہیں ان کو کیا پتہ، ہم تو منافقت کر رہے ہیں، ہم تو سی آئی ڈی لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ آج بھی ہر جلسے میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سی آئی ڈی کے لیے آتے ہیں، جو دیکھنے آتے ہیں، جو اپنی جماعت کے لیے مواد اکٹھا کرنے آتے ہیں۔ تو وہاں تو آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، تو آپ عرصے تک خاموش ہیں، سب کے ساتھ سیم برابر سلوک ہوتا ہے، سب کو ٹائم دیا جاتا ہے، سب کی سنی جاتی ہے اور سب کو جواب دیا جاتا ہے، سب کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایک وقت آ گیا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، کیوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور کے لب مبارک سے تو وہ بات نکلتی ہے جو رب فرماتا ہے، جو رب چاہتا ہے۔ تو یہ اس کو غلط رنگ دیتے تھے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اٹھایا نہیں جاتا، جبکہ اللہ کے حکم کے انتظار میں حضور تو خاموش تھے۔ اور جس دن حکم آ گیا کیا حبیب اب آپ ان سارے منافقوں کو نکال دیں، تو پھر سارے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا نے نام لے لے کے انہیں اٹھایا، فلاں تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا۔ اور اتنے لوگ منافق تھے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس دن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، جمعہ کی نماز کا دن تھا، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو میں جب قریب پہنچا مسجد پاک کے تو اتنی کثرت سے لوگ باہر نکل رہے تھے، مجھے لگا کہ شاید جمعے کی نماز ہو گئی ہے اور لوگ فارغ ہو کے باہر نکل رہے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں حضور نے منافقوں کو باہر نکالا۔ تو جہاد جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا مسلمانوں پہ، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے اسی لیے یہ فرض کیا ہے، یہاں آ کے پتہ چل جائے گا، کیونکہ منافق اپنی جان دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، منافق تو اپنا ناخن بھی نہیں کٹواتا، جان کیسے کٹوائے گا؟ تو آج پتہ چل جائے گا جب جہاد کا اعلان ہوگا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، یہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ تو وہی ہوا، پھر وہ لوگ بہانے پہ بہانے بنانے لگے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں مریض ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی حفاظت والا بندہ نہیں ہے، کوئی پیچھے کمانے والا نہیں ہے، اس طرح کے بہانے آ کے پیش کرنے لگے تاکہ حضور قبول کر لیں اور ہم نہ جا سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بس انہی کی آزمائش کے لیے ہم نے جہاد فرض کیا۔ سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔ سورہ فتح کا نام فتح کیوں رکھا گیا؟ اس کے اندر فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے کہ اب آپ کی آزمائشوں کے وقت ختم ہو رہے ہیں، اب اللہ پاک نے آپ کو غلبہ عطا کیا اور ان قریب آپ واپس جا کے فتح مکہ یعنی مکہ کو فتح کر لیں گے، تو آپ کو یہ بڑی عظیم فتح نصیب ہوگی جسے فتح مبین کہا گیا۔ تو اس کا ذکر اس سورت مبارک میں ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ اسی سورت میں صلح حدیبیہ کے بارے میں مکمل تفصیل ہے، اور اس میں پھر صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور جہاد پر نہ جاننے والوں کی، جن کا بھی میں ذکر کر رہی تھی، جو منافق تھے، ان کی مذمت بھی اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ اب یہ لوگ جو اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کی مصروفیات کو ظاہر کر کے بہانے بناتے ہیں تو یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دراصل ان منافقوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ جو مسلمان جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بچ کے واپس نہیں آئے گا، اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ مال غنیمت بہت سارا ملے گا تو یہ یقیناً ساتھ چل پڑتے، اور ہوا وہی کہ وہ تو ساتھ گئے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مالا مال کیا، ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی، اور فتنے ختم کرنے کی اللہ نے سعادت بھی ان کو دی۔ اب اس میں جو مین خوبصورت واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔
وہ تھوڑا سا ہمارے آج کے سبق میں آ رہا ہے اور زیادہ کل کے سبق میں آ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم کل صلح حدیبیہ کے واقعے سے آغاز کریں اور تھوڑا سا اسے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کریم بہت سارے لوگوں کو اس سے فیض عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔